اس ڈراماز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جلن ڈرامے کی مکمل کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دراز سحر عمران کی تحریر ہے یہ ڈرامہ، کہ ایک مشہور ناولسٹ ہیں۔ بہرحال یہ ڈرامہ ناول بیس نہیں ہے، جیسے کہ پہلے ہی ہم نے آپ کو پہلے ریویو میں بتا دیا تھا کہ یہ سٹوری وہی کسی پیٹی ہے، دو بہنیں اور بہنوئی کی محبت میں سالی کی رفتار۔ لیکن یہاں بہنوئی کی پرسنالٹی سے زیادہ اس کی دولت اور سٹیٹس کو دیکھ کر سالی لٹو ہوئی ہے۔ میشا اور نیشا دو بہنیں، جیسے کہ اب تک کی ایک ساتھ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ دو بہنیں کی شادی اسفندیار سے ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، جبکہ نیشا جس کی منگنی اپنی کزن احمر کے ساتھ ہوئی تھی، وہ اب احمر اور اسفندیار کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میری بہن کو اتنا شاندار محلوں میں رہنے والا شہزادہ مل گیا، میرے لیے یہی 2 لاکھ کمانے والا معمولی سا احمر رہ گیا ہے۔ نیشا کی نیت مکمل بدل چکی ہے اور وہ دل میں خیال کرتی ہے، میری بہن میں ایسا خاص کیا ہے جو اسے اتنا امیر کبیر شخص ملا، میری قسمت میں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں نیشا احمر سے فرمائش کرتی ہے، اگر وہ مجھے اسفندیار جیسا گھر اور لائف سٹائل دے سکتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی، تو مجھے بھول جاؤ۔ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو جتی پشتی امیر اور میں اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آؤں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے لیے میری محبت کافی نہیں ہے؟ لیکن نیشا اس سے انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، تمہاری محبت کا میں اچار ڈالوں گی، نہیں کرنا چاہتی میں تم سے شادی، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس پر احمر پوچھتا ہے کہ کس سے کرنا چاہتی ہو تم شادی، اور وہ بولتی ہے، وہ کافی پریشان ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو زبردستی بولتا ہے کہ میں باہر جانے سے پہلے نیشا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ باہر جا کے اس کے ڈاکومنٹس تیار کروں اور اس کو بلا لوں۔ نیشا کے والد اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ لیکن نیشا یہ جاننے کے بعد سب کے سامنے انکار کرتی ہے، مجھے احمر سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے والد اس بات پر غصہ آتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنی، وجہ بتاؤ، بہت ہو چکی ہے تمہاری منمانی، تمہارا نکاح احمر سے ہوگا اور اسی جمعے کو ہوگا۔ نیشا دیکھتی ہے کہ کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ اسفندیار کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، مدد مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ احمر ایک جنگلی انسان ہے، میں اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی، کی بات بابا ضرور مانیں گے اور اب آپ ہی مجھے اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسفندیار یہ سوچ کر کہ نیشا اس کی سالی ہے، کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنے سسر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نیشا کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کریں، ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتی۔ لیکن احمر یہ سن کر شدید چڑھتا ہے، تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہاں نیشا کے والد بھی یہی کہتے ہیں کہ نیشا شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، شادی ہو جائے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں نیشا مسلسل انکار کر رہی ہے، یہی سوچ کر بیٹھی ہے کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دے گی، پھر تو کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکے گا۔ میں احمر کو شدید غصہ آتا ہے، تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی؟ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو اپنے ساتھ ساتھ میں تمہاری بھی جان لے لوں گا۔ شاہ احمر کی بات ہرگز سننے کو تیار نہیں اور مسلسل انکار کرتی ہے کہ میں رتی برابر بھی تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتی۔ یہ سن کر بھی احمر کا غصے سے برا حال ہے، وہ ایک رخ کر تھپڑ نیشا کے منہ پر مارتا ہے۔ نیشا چلاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ دیکھیں، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شخص سے شادی کروں؟ میں اس لیے انکار کر رہی تھی کہ مجھے اس کی فطرت پتہ چل گئی ہے، یہ انسان نہیں جانور ہے۔ نیشا اپنی ماں اور بہن کے گلے رکھ کر روتی ہے اور نیشا کے والد کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ احمر پر چلاتا ہے کہ میں نے اپنی آستین پر سانپ پالا، نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت۔
وہ گھسیٹتے ہوئے احمر کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہاں نشا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میشا سے کہتی ہے کہ تم تو احمر سے اتنی محبت کرتی تھی، پھر کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان؟ جس پر میشا اس سے کہتی ہے کہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میشا سمجھتی ہے کہ نشا کسی اور کو پسند کرتی ہے، اسی وجہ سے احمر کو انکار کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر ہے، اسفندیار ہے۔ احمر سے جان چھڑوانے کے بعد نشا بہت خوش ہے۔ وہ آئے دن اپنی بہن کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنے بہنوئی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتی ہے کر رہی ہے۔ بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ میشا سے زیادہ خوبصورت اور سمجھدار ہے۔ دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسفندیار سوچتا ہے کہ نشا کافی اچھی لڑکی ہے۔ وہ اکٹھے ٹائم گزارتے ہیں، چھیڑ خانی ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں۔ میشا اسی میں خوش ہے کہ اسفندیار نے اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح قبول کر لیا ہے۔ وہ اسے چڑ نہیں کھاتے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ نشا کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ میشا کو شک ہونے لگتا ہے کہ نشا ضرورت سے زیادہ اپنے بہنوئی کے ساتھ ہنستی بولتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے بڑھ کر اسے کبھی کچھ کھلاتی ہے اور کبھی کچھ۔ میشا حیران ہے اور وہیں اسفندیار کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ میشا کی آنکھیں کچھ اور ہی اشارے دے رہی ہیں، اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے جب نشا اسفندیار کے ساتھ کھانے پر باہر جاتی ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پتہ نہیں کب اور کیسے آپ میرے دل میں چھا گئے ہیں۔ اسفندیار حیران ہو کر رہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں۔ لیکن میشا ایک ہی بات کرتی ہے، میں ایک بار کسی کو اپنا بنا لوں تو اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتی۔ اسفندیار نشا سے کترانے لگتا ہے، وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اب جب کہ وہ اسے اتنی بڑی خوشخبری دینے والی تھی۔ وہ میشا کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے نشا اور بھی زیادہ جیلس ہونے لگتی ہے کہ اگر میری بہن کا بچہ ہو گیا تو اسفندیار دوبارہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ جس کے بعد وہ میشا کے دماغ میں زہر بھرنا شروع کر دیتی ہے کہ اسفندیار کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ میشا مسکرا کر کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے۔ اس پر نشا اس سے کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، جس پر میشا حیرت سے کہتی ہے کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میں کیوں اپنے شوہر کو چھوڑوں؟ نشا بچہ ہونے سے پہلے اسفندیار کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی بہن ماں باپ کے گھر رہنے کے لیے آتی ہے، وہ اس کی غیر موجودگی میں نشا اسفندیار کو جال میں پھنسانے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے۔ اسفندیار کے بیڈ روم میں جا کر اسے اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ایسے میں میشا وہاں پہنچ جاتی ہے اور نشا کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتی ہے۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ میرا ہی گھر ملا تھا تمہیں یہ گندگی پھیلانے کے لیے، اپنے ہی بہنوئی سے افیئر چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ سانپ ہو تم، سانپ! وہ نشا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر لے کر جاتی ہے، واپس آتی ہے اور اسفندیار کو شاکی نظروں سے دیکھتی ہے، لیکن اسفندیار بھی منہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ نشا سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے، یہ سن کر اس کے ماں باپ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ نشا کا باپ اس پر چلاتا ہے کہ اپنی بہن کے گھر نقب لگائے اس بدبخت نے، تو میرا خون ہو ہی نہیں سکتی۔ نشا کی ماں چلاتی ہے، اتنے لوگ مرتے ہیں تو کیوں نہیں مر جاتی؟ پھر احمر ایک بار پھر سے واپس آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں نشا کو منا لوں، لیکن نشا اب کسی کے کہنے پر نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ احمر کے گھر خاص کر اس کی بہن اپنی نند کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی ہے، جو پہلے سے ہی احمر کو پسند کرتی تھی۔ احمر اس زبردستی کی شادی پر راضی نہیں تھا،
اسی وجہ سے اپنی ماں اور بہن کے دباؤ میں آ کر وہ شادی تو کر لیتا ہے، لیکن اس لڑکی کو دل سے قبول نہیں کرتا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اتنی دولت کمائے گا کہ نیشا کو اس کو ٹکرانے پر افسوس ہوگا۔ دوسری طرف نیشا لعن طعن کے باوجود یہی سوچتی ہے کہ میں اپنی جنگ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ وہ اسفندیار کے آفس پہنچ جاتی ہے اور جا کر اس پر چلاتی ہے کہ صاحب گھر والوں کی نظر میں ایک بد کردار لڑکی بن چکی ہوں۔ میرے باپ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا غلطی تھی میری کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی؟ اب آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں؟ مجھے آپ چاہیے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میشا یا پھر نیشا۔ اسفندیار پریشان ہو کر کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نیشا چلاتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں، ہاں یا نہیں، جس پر اسفندیار اور چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا میں تم سے شادی۔ نیشا اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی اور میرا گناہ آپ کے سر پر ہوگا، آپ بھی کبھی خوش ہو کر نہیں رہ پائیں گے۔ اس طرح اسفندیار کو اپنے جال میں پھنسا چکی ہے، قابو کر چکی ہے۔ اسفند بھی مجبور ہو کر نیشا کی محبت اور دیوانگی کو اپنانے کے لیے، اسے لگتا ہے کہ میشا جیسی سادہ لڑکی اسے سوٹ نہیں کرتی، اسے تو نیشا جیسی لڑکی چاہیے تھی، اسٹائلش اور ہر طرح سے مکمل۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسفندیار اس نیشا کو لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، جہاں میشا پہلے سے موجود ہے۔ وہ اپنے شوہر کی منت کرتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن اسفندیار کی آنکھوں میں تو نیشا کی محبت کی پٹی بن چکی ہے۔ وہ اس سے زور سے دھکا دیتا ہے، یہ سوچے بنا کہ اس کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیشا نے اتنا زیادہ زہر اپنی بہن کے خلاف اسفندیار کے دل میں بھر دیا ہے کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے میشا کے کردار کو اسفندیار کو اتنا بھڑکایا ہو کہ میشا اپنے شوہر کے پاؤں پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ جوڑتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میشا کے والد بھی چلاتے ہیں کہ تم میری بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتے، لیکن اسفندیار کسی کی سننے کو تیار نہیں اور نیشا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہاں سے اسے لے کر نکل جاتا ہے۔ میشا بیچاری روتی رہ جاتی ہے، اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی ہی گھٹیا نکلی، کسی اور کو کیا الزام دینا۔ اب نیشا اسفندیار کے گھر پر رہ رہی ہے بغیر شادی کے، کیونکہ اسفندیار فی الحال میشا کو طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ایسے میں اسفندیار اس کی بہن واپس آتی ہے، جب اسے ساری حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ نیشا پر چلاتی ہے کہ اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے ایسی گھٹیا ذہنیت ہے تمہاری، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی بہن کے اوپر لقب لگاتے ہوئے نیشا کو اچھی خاصی سناتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے، جس پر نیشا غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسفندیار اپنی بہن کو گھورتا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ نیشا کو برا بھلا کہیں، میری مرضی کہ میں اپنے گھر میں جس مرضی کو رکھوں۔ وہ اسفندیار کو سمجھاتی ہے کہ میشا سے شادی تم نے اپنی پسند سے کی تھی، پھر کیوں تم اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ گناہ کر رہے ہو تم، کم از کم یہی سوچ لو کہ کم از کم کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے تم اپنی اولاد کو؟ ایسے میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ میشا کی اولاد ہوگی اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اسفندیار کی گاڑی کے پیچھے بھاگے گی کہ کم از کم اپنی اولاد کی شکل تو دیکھ کر اس پتھر دل کا دل پگھل جائے۔ مگر اسفندیار میشا کو طلاق دینے کے لیے طلاق کے پیپرز بنوا لیتا ہے، لیکن اسفند کی بہن پیپرز پاڑ کر اس کے منہ پر مارتی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو عذاب بنانے جا رہے ہو، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ اتنے میں احمر اتنا کماتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل بالکل بدل جاتا ہے، اس کی ٹکر کا گھر بناتا ہے، اس کا لائف سٹائل بالکل چینج ہو چکا ہے۔ پینٹ کوٹ اسٹائلش لک وہ جان بوجھ کر نیشا کو دکھا کر جلاتا ہے۔ اسی سب کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا، اب یہ سب میرے پاس ہے۔ دوسری طرف نیشا بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ اسفندیار میشا کو چھوڑ کر نیشا سے شادی کر لے گا، اسے دلہن بنا کر اپنے گھر میں رکھے گا، لیکن اب نیشا احمر کو دیکھتی ہے کہ اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے خواہ مخواہ جلد بازی میں سب لوگوں کی ناراضگی مول لی۔ ایسے میں احمر کی بیوی نیشا کو دیکھ کر چلاتی ہے کہ تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ جس کی طرف دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو۔
احمد نیشا کو اچھی طرح سے متاثر کرنے کے بعد اسے دھتکارے گا، لیکن اس سے پہلے ہی احمد کی بیوی سمجھ جائے گی کہ احمد نے یہ سب کچھ نیشا کو چلانے کے لیے حاصل کیا۔ وہ گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے تو احمد اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ نیشا اب میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے، اور جو حرکت اس نے کی ہے وہ تو میرے دل سے بھی اتر گئی۔ دوسری طرف اسفندیار کی بہن اس کو سمجھاتی ہے، اس سے ناراض بھی رہتی ہے، اور آخرکار یہی اسفندیار کو نیشا کی اصلیت دکھائے گی کہ نیشا نے تم سے محبت نہیں کی، اسے صرف تمہاری دولت اور اسٹیٹس سے محبت تھی، اور تم جو اس کی محبت میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ چکے ہو۔ یہ اس نیشا کی حقیقت، وہ پہلے دن سے ہی تمہاری دولت سے متاثر تھی۔ احمد سے اس نے محبت کی تھی، اس کا افیئر تھا، پورے خاندان میں مشہور تھا۔ ان دونوں کی منگنی بھی دونوں کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ اسفندیار کو یقین نہیں آتا، وہ اپنی بہن کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے میں نیشا اسفندیار کی بہن پر چلاتی ہے، اس پر اپنا غصہ اتارتی ہے۔ اسفندیار نیشا کو گردن سے دبوچ لیتا ہے کہ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میری زندگی برباد ہو گئی، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ جواب میں نیشا چلاتی ہے، کیوں؟ میری بہن میں ایسا کیا خاص تھا جو اسے یہ سب ملا؟ یہ سب میرا ہے، یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں نے احمد کو چھوڑا، اپنی بہن کو دھوکہ دیا۔ اسفندیار آگے بڑھ کر نیشا کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ تمہیں دولت چاہیے تھی، روپیہ پیسہ چاہیے تھا، ویسے ہی مانگ لیتی مجھ سے، میں اپنی بیوی کے سر سے وار کر یہ سب کچھ تمہیں دے دیتا، میری زندگی کیوں برباد کی؟ اسفندیار نیشا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا، مجھے تم سے نفرت ہے، نکل جاؤ اسی وقت میری زندگی سے۔ نیشا کے لیے کچھ نہیں بچا، وہ سڑک پر لاوارثوں کی طرح رات کے وقت جا رہی ہے، نہ کوئی گھر، نہ کوئی ٹھکانہ۔ باپ نے اس سے سارے تعلق توڑ لیے، ماں نے بد دعا دے کر اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ لالچ، جلن، ہوس، دھوکہ، یہ سب کرنے کے بعد نیشا کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ خالی ہاتھ ہے، نہ محبت ملی اور نہ عزت۔ بہرحال ڈرامے کے اینڈ میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نیشا یا تو پاگل ہو جائے گی یا ویسے ہی کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی، کیونکہ اینڈ میں ایسی لڑکیوں کا انجام یہی دکھایا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک بات رہ گئی اسفندیار اور میشا کی، ہو سکتا ہے کہ اسفندیار پلٹ کر آئے میشا کے پاس معافی مانگے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میشا کو اسے معاف کر دینا چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے کبھی نہیں، اسے اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ ہر بار عورت ہی وفاداری نبھائے، مرد کے دھوکے کے بعد بھی اسے معاف کر کے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے، سب کچھ بھول کر اسے اپنائے۔ اسفندیار نے کسی اور عورت نہیں بلکہ خود اپنی سالی کے ساتھ افیئر چلایا تھا۔ بلا شبہ اس سب میں نیشا کی غلطی زیادہ تھی، کیونکہ اس نے خود اپنے بہنوئی کو ورغلایا، لیکن پڑھا لکھا انسان، سمجھ بوجھ رکھنے والا اور اپنی بیوی سے محبت کرنے والا وفادار مرد کبھی بھی اس طرح کی حرکتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر اسفندیار پہلے دن سے ہی نیشا کو اس کی حد میں رکھتا تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ مرد کو بہکنے میں 1 منٹ نہیں لگتا، لیکن وہ 1 منٹ اس کی ساری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے۔ اصل زندگی میں اگر کچھ ایسا ہو تو کبھی بھی اس طرح انصاف نہیں ملتا۔ تیز ترار ہوشیار لوگ اپنی دنیا کو جنت بنا ہی لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تیز ترار ہوشیار لوگ اپنی دنیا کو جنت بنا ہی لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کا عبرت ناک انجام دکھا کر لوگوں کو ایسی حرکتوں سے روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو حسد، جلن، رقابت جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ یہ سب دیکھ کر بھی نہ سمجھتے ہیں، نہ بدلتے ہیں اور نہ بدلنا چاہتے ہیں۔ حسد اور جلن ایک ہی لفظ کے 2 نام ہیں، جس کی جڑ اس فانی دنیا کی محبت ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں، ایمان کی کمزوری بھی حسد اور جلن کا باعث بنتی ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت جو دوسرے کو عطا کی گئی ہے، اس کا اصل حقدار میں ہوں۔ وہ اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی ناانصافی کی ہے اور اپنے فضل و کرم کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تصورات و خیالات اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے ابلیس ملعون و مردود قرار پایا تھا۔ ایسا کردار و مزاج رکھنا در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کا انجام نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ حاسد کا حسد اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔
آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی مکمل کہانی کیسی لگی؟ اگر کچھ آگے پیچھے یا غلط بول دیا تو معذرت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مل سکتا